اب دیکھیے نظم دیکھیے، اب دو دو آیتوں میں وہ ڈانٹ کا، ڈپٹ کا، زجر کا معاملہ ہو رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ ابھی موجود ہیں تمہارے مابین، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور دیکھو تم سے عہد لے چکا ہے تمہارا رب۔ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو عہد در عہد، ایک عہد تو تم نے کر کے آئے تھے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، پھر ایک عہد تم نے کیا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، پھر تم نے عہد کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بیع و شرع ہو چکی ہے۔ وقد اخذ میثاقکم، وہ تم سے عہد لے چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقتاً مومن ہو، دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا۔ ساتھ ہی اب راستہ بتا دیا، اگر تم اپنی گریبان میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے، اندر تو کچھ خلاصہ ہے، اللہ کرے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اپنی گریبانوں میں جھانکیں۔ اسلام تو ہے، اللہ کا شکر ہے، جو یہاں آئے ہوئے ہیں، دور دور سے آئے ہوئے ہیں، تو اسلام تو ہے، روزہ نماز تو ہے، لیکن اپنے اندر جھانکے وہ ایمان، یقین والا ایمان۔ اگر احساس ہو جائے کہ نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا یہ۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ گویا کہ ایمان حقیقی، یقین والے ایمان کا منبع، سرچشمہ، اس کی سورس یہ ہے اللہ کی کتاب۔ اسے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک ہلچل ہے، تمہاری فطرت کے تار، یہ قرآن چھیڑے گا انہیں، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراب حیات، اور اس سے خود تمہارے اندر سے ابھر کر ایمان اندر سے ابھرے گا، تمہارے اندر ہے، سویا ہوا ہے، تمہاری روح میں ہے، ڈورمنٹ ہے، صرف ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے، اور یہ آیات قرآنیہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف اور رحیم ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا سورس جو ہے اس ایمان کا وہ کیا ہے، قرآن۔ سورہ شورى میں ہم دیکھ آئے ہیں خود حضور کو کہاں سے ملا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اے نبی آپ کو تو معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، نہ آپ تورات سے واقف، نہ آپ انجیل سے واقف، آپ تو مکے کے امیین میں سے تھے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، ولیکن جعلناہ، اس قرآن کو ہم نے نور بنا کر آپ پر اتارا ہے، وہ ایمان جو ہے اب آپ کا باطن اس سے جگمگا اٹھا ہے، اب آپ جو ہے گویا کہ اب روشنی کا مینار ہیں، اب آپ ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے بہت خوبصورتی لیکن بہت سادگی سے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاہوں۔ اچھا ایک بات تو ہو گئی کہ تم ایمان کیوں نہیں، تمہارا پختہ کیوں نہیں ہے، یہ دلمل یقین ایمان کیوں لیے پھر رہے ہو، یہ شکوک و شبہات کے کانٹے جس میں چبھے ہوئے ہیں اس ایمان کے ساتھ گزارا کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو پورا کرو، چھوڑ دو دھندے، کچھ دن نکال لو، ایک سال نکال لو اپنی زندگی میں سے کہ کم سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکے۔
وہ اسی وقت ہوگا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نرازی نہ صاحب کشاف۔ انسپیریشن قرآن سے ترجمے سے نہیں مل سکتی، ناممکن ہے۔ مفہوم سمجھ لیں گے، دماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں گی، لیکن وہ جو قلب کو متحرک کرنا ہے، اس کو انسپائر کرنا ہے، وہ اسی وقت ہوگا۔ اب دوسری ڈانٹ، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری وراثت تو بالآخر اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی۔ تمہارے پاس رہ جائیں گے یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ فیکٹریاں، تم آج ہو کل نہیں ہوگے، جو اگلے ہوں گے وہ بھی پھر نہیں ہوں گے۔ کائنات تو اسی کی ہے، وارث وہی ہے، الوارث وہی تو ہے، اور تم سینچ سینچ کے رکھ رہے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انفاق میں نوٹ کر لیجیے، میں بتا چکا ہوں کہ انفاق کے اندر انفاق مال بھی ہے، انفاق نفس بھی ہے، بذل نفس، جان کھپانا، وہ واضح ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے۔ قتال آ گیا، جان کھپانے کے لیے میدان میں آئے۔ انفاق جو کہا تھا آیت نمبر 7 میں، وہ صرف مال کا نہیں، جان کا بھی ہے، اور انفاق کے جان جو ہے اس کا سب سے بڑا موقع کیا ہے؟ جنگ، جہاں آپ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہوتے۔ وہ تو اگر جان بچ جائے تو گویا کہ بونس ہے، ورنہ جو جاتا ہے جنگ میں وہ پورا رسک لے کر جاتا ہے۔ اب یہاں بات یہ بتائی گئی کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے جبکہ اسلام کمزور تھا، اور انہوں نے قتال کیا اس وقت جبکہ مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی، ان کا درجہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا بہت اونچا درجہ ہے، بہت عظیم درجہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح کے بعد۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اب فتح کے بعد سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صورت کم سے کم سن 6 کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ فتح تو پہلی جو ہے وہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کی شکل میں حاصل ہوئی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور پھر جو ظاہری فتح تھی وہ تو فتح مکہ ہے، وہ سن 8 میں ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے جن لوگوں نے قتال کیا انفاق کیا فتح سے پہلے، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان سے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا بعد میں۔ اگرچہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب آئی پکار، اس کو اب کھلے دل سے، بیدار دل سے سنیے۔ میرا خالق آپ کا خالق، میرا مالک آپ کا مالک، اس کائنات کا مالک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہے ہمت دینے کی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ اس کے لیے اسے دگنا بھی کرتا رہے گا، وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہوگا۔ لگاؤ اپنی مال اللہ کے راہ میں، لگاؤ اور کھپاؤ، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ، اور جان لیجئے کہ جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا ایک یہ کہ شہادت یا موت سے پہلے تو برابر چیز ہے۔ آپ اپنی جان کی قوت، صلاحیت، ذہانت، فطانت یہ خرچ کرتے تو مال کماتے ہیں نا، اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو چاہیں امپلائے کر لیں، ذہانت، صلاحیت، فطانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے۔ تو اگر کسی نے وقت لگایا ہے تو مال لگایا ہے، ٹائم از منی، اپنی جان کما رہا ہے تو وہ مال لگا رہا ہے، اس لیے کہ اسی جان کو کھپا کر وہ مال کما سکتا تھا۔ اس لیے انفاق جان، انفاق مال، یہ ایک شے ہے۔ یوم تری المؤمنین، اب جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پل صراط۔ کوئی ایسا مرحلہ آنا ہے جہاں کفار کا تو معاملہ علیحدہ ہو چکا، کوئی بڑی چھلنی لگی تھی، کفار تو نکل چکے، اب جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے وہ آگے آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جہاں کرشرز لگے ہوتے ہیں
پتھروں کو توڑ کے بجری بناتے ہیں تو اس میں مختلف سوراخوں کی وہ چھلنیاں لگی ہوتی ہیں. پہلے 1 انچ سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، پھر ½ انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، پھر چوتھائی انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پر بھی کوئی مستقل کوئی چھلنیاں، ایک چھلنی لگ چکی، کافر تو گئے، اب رہ گئے مسلمان. ان میں ذرا چھانٹی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق کون ہے. اس کے لیے پل صراط کوئی جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا، گھپ اندھیرا ہوگا اور اس کے نیچے ہوگی جہنم، گھپ اندھیرا. اور جن کے پاس ایمان تھا دنیا میں انہیں روشنی مل جائے گی، یہاں ان کے قلب سے روشنی نکل رہی ہوگی. اعمال صالحہ کیے تھے داہنے ہاتھ سے تو یہاں پہ ان کا نور ہوگا، وہ اپنی اس روشنی میں راستہ پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گی. اور جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی، چاہے وہ مسلمانوں میں شریک تھے، چاہے مسلمانوں کے قائد ہوں، بہت بڑے قائد ہوں، لیکن اگر وہ نور ایمان سے محروم تھے اور اعمال صالحہ کی کوئی پونجی نہیں تھی، انہیں روشنی نہیں ملے گی، وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے اور جہنم میں جائیں گے. یہ ہے نقشہ. یہ نقشہ یہاں پر تفصیل سے کھینچا گیا ہے، پھر دوبارہ آخری جو صورت ہے سورہ تحریم، اس میں پھر اس کا تذکرہ آئے گا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور داہنی طرف. سامنے نور ایمان اور داہنی طرف نور اعمال صالحہ. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان اہل ایمان سے، انظرونا، ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. ہمارے پاس تو کوئی نور ہے نہیں. دیکھیے انتہائی گھپ اندھیرا ہو، کہیں جنگل میں سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو، اس پر آپ چل رہے ہو، جس کے پاس ٹارچ ہے وہ تو گویا کہ بادشاہ ہے اس وقت، اور وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا ہے، پیچھے والا کہتا ہے کہ بھائی ٹھہرو میاں، تمہارے پاس تو ٹارچ ہے، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو. وہی نقشہ ہے. انظرونا، ہمیں مہلت دو، انتظار کرو ہمارا، ذرا ٹھہرو، کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو. اقتبس من نورکم، یہی وہ لفظ اقتباس، قبس کہتے ہیں چنگاری کو، کسی چولہے میں سے چنگاری لا کر اپنے چولہے میں آگ جلا لینا. ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور. یہ نور یہاں نہیں ملا، دنیا سے کما کر لایا گیا ہے. یہاں قیلا کہا گیا، قالو نہیں کہا گیا. اہل ایمان کی شرافت اور مروت سے یہ بعید ہے کہ وہ یہ جواب دے. کوئی کہنے والا ہوگا، اللہ کا فرشتہ. قیلا کہا جائے گا، قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، اگر ہو سکتا جاؤ دوبارہ دنیا کے اندر، وہاں جا کر ایمان اور عمل صالح کی کمائی کر کے لاؤ تو یہ نور ہوگا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور اتنے عرصے میں ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے باہر کی طرف عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے گا. یہ چھلنی ہے جو اہل ایمان اور منافقین کے درمیان لگائی جائے گی. اب اس اعتبار سے اگلی دو آیتیں جو ہیں قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ پیتھولوجی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، نفاق کیسے آتا ہے. ینادونہم الم نکن معکم، وہ منافق کہیں گے اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تمہارے ساتھ مسجد نبوی میں ہم نمازیں پڑھتے تھے، عیدیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے. الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، اب وہ کہیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد سے ضرورت سے زیادہ محبت
اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت ہے اہل و عیال سے اور مال سے، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال لیا۔ یہاں ذرا وہ آیت اب یاد کر لیجئے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہے، آیت نمبر 24۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ ترازو کس نے ٹلٹ کی ادھر؟ یہ 8 والا پلڑا کیوں ہوا نیچے؟ کیوں نہیں یہ 3 والا نیچے گیا؟ یہ تمہارا فیصلہ ہے، اٹ واز یور چوائس، لہذا فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور یہ فتنے میں جب ڈالا وَتَرَبَّصْتُمْ، نتیجہ تربص نکلا، وہی جو آیت ختم ہوئی آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، فَتَرَبَّصُوا، گو مگو میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، قدم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، رک جاتا ہوں تو باز پرس ہوتی ہے، پوچھا جائے گا، اچھا چلو جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا، اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے بس۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور شکوک و شبہات کے کانٹے چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا پتہ ہوگی بھی کہ نہیں آخرت، یہ دنیا نقد ہے، اس کی لذت نقد، اس کی کلفت نقد، اس کا عیش نقد، اس کی تکلیف نقد، پتہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر شکوک و شبہات آئیں گے۔ آخری بات وغرتکم الامانی، پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات نے۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ پالن ہار ہے، اللہ بخشن ہار ہے، ہم کچھ بھی کریں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ غرتکم الامانی، کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ تھپکیاں دے دے کر یہ امانی جو ہے یہ سلا دیتی ہے۔ وغرکم باللہ الغرور حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے باز نے، شیطان لعین نے۔ یہ سورہ لقمان میں آ چکا ہے، فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ ہے سٹیجز، دنیا، مال، اسباب، اولاد، کاروبار، ان چیزوں میں اتنا انہماک کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ کم تر ہو جائے۔ یہ نقطہ آغاز ہے، یہاں سے تربص سے ریب و شکوک، اور ریب و شکوک سے آگے نفاق۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ اشارہ کر دیا گیا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، یہاں تمہارا حشر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ یہی نفاق کی حقیقت ہے۔ منافق دنیا میں مسلمان شمار ہوتا ہے، قانون میں مسلمان ہے، آخرت میں جا کر پردہ کھولے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی ہی نہیں، یہ تو ایک عقیدہ تھا، لیے پھرتا تھا، ایک ڈوگما تھا، دل میں وہ بات نہیں تھی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ دل کے اندر ایمان نہیں تو نور کہاں سے آ جائے گا؟ اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہے ہیں وہ دکھاوے کی نیکی ہے، وہ دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی نیکی ہے۔ ہاں ایمان یہاں ہے تو اب نیکی جو ہے اس کے اندر نور ہے۔